السلام علیکم زینب، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام تسنیم، بالکل ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ اچھا، آپ کو میں نے تھوڑا سا بتایا تو تھا بیک گراؤنڈ کہ ہم کیوں آج بات چیت کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف خود سے کروائیں، بجائے سے کہ میں تعارف کرواؤں آپ کا، تو آپ اپنا تعارف کروائیے۔ ٹھیک ہے جی، میرا نام زینب عدنان اورنگزیب ہے۔ میرا تعلق ہزارہ کے ایک چھوٹے گاؤں ریحانہ کے فوجی اور سیاسی گھرانے سے ہے۔ میں نے شادی سے پہلے بیشتر حصہ اپنی زندگی کا ایبٹ آباد میں گزارا اور وہاں کے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سے 1984 میں BA کا امتحان پاس کیا۔ میں پشاور یونیورسٹی میں مجموعی طور پر میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی، لڑکیوں میں نے ٹاپ کیا۔ میرے شوہر میاں گل عدنان اورنگزیب کا تعلق سوات سے تھا۔ وہ والی سوات میاں گل جہان زیب کے پوتے اور میاں گل اورنگزیب کے بیٹے تھے۔ پچھلے سال مئی میں ایک کار حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے امریکہ کی نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی جو کہ بoston میں ہے، وہاں سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ سوات سے قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے اور ان کو فلاحی کاموں سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ سوات میں سیاحت کے فروغ میں انہوں نے بہت کام کیا۔ جی، کیونکہ میں خود بھی جانتی ہوں آپ کو، عدنان کو ذاتی طور پہ، تو مجھے اندازہ ہے کہ عدنان نے بہت زیادہ کام کیا تھا، اور ان کی بے وقت کی جو ان کا چلا جانا دنیا سے بہت بڑا، ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ زینب، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بہت ساری خواتین ایسی صورتحال میں ہمت ہار دیتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں، کچھ نہیں کرتی۔ آپ نے عدنان کے جو بے شمار پھیلے ہوئے کام تھے، مطلب اتنے زیادہ ان کے کام ہیں کہ شاید گنوانا مشکل ہو، ان سب کو اٹھایا، اور آپ نے جس طرح سے آپ میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں چیزیں، کہ چاہے وہ سیاحت ہو یا گندھارا اس کا ریوائول ہو، یا مجھے نہیں یاد، اب سوات میں بے شمار چیزیں انہوں نے کی ہیں، کیسے پھر آپ نے یہ ساری ہمت جٹائی؟ بس جی، جب سوات میں سیلاب نے یہ تباہی مچائی تھی، اس وقت تو میرے گھر میں تعزیت کے لیے لوگ آ رہے تھے، پر میں نے یہی سوچا کہ ٹھیک ہے، اس سیلاب سے مجھے اور میرے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن پاکستان میں سوات میں لوگوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ میں نے ابھی نکلنا ہے اور کچھ کام کرنا ہے۔ تو میں نے آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میں اکیلے نہیں نکل سکتی تھی، تو میں نے عدنان کے جو دوست ہیں عمران شوکت، اور پچھلے 10 سال سے عمران شوکت اور عدنان اکٹھے کام کر رہے ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، اور عمران نے بھی سیلاب زدگان کی بحالی میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عمران اور عدنان 10 سال سے فلاحی کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایلی ٹیکاگاکی، جن کا تعلق جاپان سے ہے، وہ بھی کام کرتی ہیں۔ تو ہم نے یہ فلڈ ریلیف انیشیٹو شروع کیا، جس کا نام ہم نے میاں گل عدنان اورنگزیب سوات فلڈ ریلیف انیشیٹو رکھا۔ عمران اور ایلی جو ہیں وہ 30 سال سے ترقیاتی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ترقیاتی کام افریقہ، بنگلہ دیش، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیے ہیں۔ عمران USAID کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور اب ان کا جابز گروپ اور میریکل ٹرسٹ ہے جس کو یہ چلاتے ہیں۔ ہم نے شروع سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے صرف سیلاب میں راشن اور ایسی چیزیں ایمرجنسی ایڈ تقسیم نہیں کرنی، لیکن ہم نے سوات میں لمبے عرصے تک کام کرنا ہے، کیونکہ اس سیلاب سے جو تباہی ہوئی ہے وہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے کام سے اس کا ہم ازالہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اب تک 2000 گھروں میں راشن اور ایمرجنسی ایڈ پہنچائی ہے۔ میں خود اتنی دور جگہوں میں گئی ہوں، کالام، گبرال میں، گجر گبرال اور اتروڑ۔ ہم لوگ صبح سویرے گاڑیوں میں بیٹھ کے نکلتے تھے سیدو شریف سے، اور رات کو 12 بجے واپس آتے تھے۔ اس وقت نہ پل تھے اور نہ سڑکیں تھی، کتنی بار تو ہم لوگ دریا میں ہی چلتے تھے۔ اور اب اگلے مرحلے کا کام ہم شروع کرنے والے ہیں، جسے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اور اس کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے 2 علاقے چن لیے ہیں۔ تو جیسے کہ عدنان کا خیال تھا کہ سوات کی ہم خدمت ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ اس کا نام ہم دنیا میں لائیں، لوگ ادھر آئیں سیاحت کے لیے، تو میرا بھی یہی اب ہے کہ میں بھی یہی کام کروں گی۔ اچھا، سوات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں زینب، تو جی ایک زمانے میں سوات دہشت گردی کا ایک گڑھ بن گیا تھا،
اور بہت تباہی ہوئی وہاں پہ. اس سارے دور کو آپ نے کیسے دیکھا اور اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ سوات نے دہشت گردی کا دور دیکھا ہے، لیکن میں نے اب دیکھ لیا ہے کہ لوگوں میں ایک شعور پیدا ہو گیا ہے کہ ان کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے لوگ باہر نکل آئے تھے بہت بڑی تعداد میں، اور انہوں نے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی تھی. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور پیس بلڈنگ اسی سے ہوگی کہ ہم کمیونٹی بلڈنگ کریں. تو ہمارا جو یہ پیس ریلیف فلڈ ریلیف انیشیٹو ہے، تو ہم نے اس میں اگست میں کام کیا ہے، اور اب ہم یہ کریں گے کہ ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ شروع کر دیں گے. اور اس کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں ہم عورتوں کو بھی ٹارگٹ کریں گے اور مردوں کو بھی. کمیونٹی کی جب بہتری ہوگی، ان میں ترقی ہوگی، معاشی اور معاشرتی ترقی دونوں. مردوں اور عورتوں کے کمیونٹی گروپس بنیں گے، وہ کسی کا انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی باہر سے آ کے ان کی حالت بہتر کرے. خود ہی اپنے مسائل کو سمجھ کر اکٹھے بیٹھ کر ان کا حل تلاش کریں گے. ایک بیداری ہم نے ان میں پیدا کرنی ہے، اور امن بھی اسی سے آئے گا. زینب، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے، اخبارات ہیں، مین اسٹریم میڈیا ہے، ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ان کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے پروگرام بھی ہونے چاہیے جو ترقیاتی کام ہیں ان کو سامنے لایا جائے خبروں میں، بجائے اس کے کہ صرف اور صرف سیاست پہ بات کی جائے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جائے؟ کچھ نہ کچھ کانٹینٹ جو ہے، کچھ نہ کچھ نیوز، کرنٹ افیئرز، ان چیزوں کی طرف بھی ہونا چاہیے جہاں پہ بہتر کام ہو رہا ہے، جہاں پہ بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے. آپ کو کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بالکل میں آپ سے اگری کرتی ہوں، اور سوات میں یہ ہو رہا ہے. سوات کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں، باہر سے آ کے بھی لوگ کر رہے ہیں. اور سوات کے لوگوں میں یہ احساس ہے کہ صرف لوگ سیاحت کے لیے آ کے چلے نہیں جاتے ہیں، لیکن وہ سوات کے لوگوں کو دیکھ کے کہ وہ کتنے مہمان نواز لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، تو وہ آ کے ادھر اب کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے سیلاب میں کیا ہے. ہم نے اپنے اس فلڈ ریلیف انیشیٹو میں دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں نے آگے بڑھ کے، چاہے وہ پاکستان کے ہیں یا باہر ملکوں سے ہیں، یہ سب وہ لوگ تھے جن کو ہم نے اپروچ کیا جو کہ سوات آ چکے تھے. تو یہ ہونا چاہیے. جب میڈیا اس کو اجاگر کرے گا تو لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ سوات کو دیکھ کے جب ان کے دماغ میں خیال آتا ہے دہشت گردی کا یا ایسے کاموں کا، وہ نہیں ہونا چاہیے. سوات میں اور بھی بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کس طرح سے ہوں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ ملا فضل اللہ نے صرف ایک ریڈیو کے ذریعے پورے سوات کے لوگوں کے ذہن کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، اور پھر وہ خیر وہاں خود وہ لوگ اس میں سے نکل گئے تھے، مگر وہ ایک چھوٹا سا ایک ریڈیو تھا جو وہ اپنے موٹر سائیکل پہ لے کے گھومتے تھے. تو کیا آپ کہتی ہیں کہ میڈیا کا پاور جو ہے وہ سوات میں کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وہ سوات اور آج کا سوات بہت مختلف ہے. اب اچھا. سوات کا ایک موٹر وے بن گیا ہے. اس وقت سوات بہت آسانی سے انہوں نے باقی پاکستان سے کاٹ دیا تھا. ہمیں تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کو دوبارہ سوات میں آنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی. سوات پاکستان کا جھنڈا سوات میں کوئی نہیں لہرا سکتا تھا. وہ ایک بالکل فرق سوات تھا، ایک بالکل فرق ٹائم تھا. اور اب چیزیں بہت بدل گئی ہیں، لوگوں میں بھی یہ احساس ہو گیا ہے. تو میڈیا کو کرنے چاہیے پروگرام میں. مجھے تو لگتا ہے کہ لوکل یہ جو یوٹیوب چینلز ہیں اور ایسی چیزیں، ان سے بھی بہت فرق پڑ رہا ہے. سوات کے اپنے لوگ بہت کام کر رہے ہیں سوات کے لیے تھرو دا سوات میڈیا. کا اپنا میڈیا جو ہے، سوات کا جو اپنا میڈیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنا ایکٹیو ہے؟ اس میں کتنے لوگ ہیں؟ خواتین میڈیا میں ہیں سوات کی یا نہیں ہیں؟ آپ وہاں جاتی ہیں، دیکھتی ہیں، کیا کیا اندازہ ہے آپ کا؟ خواتین کا تو جی مجھے نہیں پتا، لیکن میں جو دیکھتی ہوں تو بہت ایکٹیو ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ سوات میں دور دراز علاقوں تک پہنچ کر وہاں کی رپورٹنگ کرتے ہیں اور بہت صحیح رپورٹنگ کرتے ہیں. مجھے خود ان کی رپورٹس دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سوات میں. اور یہ جو ہے مختلف ٹی وی کے چینلز کے لیے کام کرتے ہیں یا جی، ٹی وی اپنے چینلز بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں. ان کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں جی جس میں وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں گے متبادل جو ہے، یہ آلٹرنیٹیو
جی مین میڈیا کا وہ سامنے لے کے آتے ہیں کہ کیونکہ ٹی وی ابھی زیادہ لوگ، میں بھی نہیں اتنا دیکھتی جتنا کہ میں یوٹیوب پہ یہ پروگرام دیکھتی ہوں، ان سے مجھے زیادہ پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یوٹیوب جو ہے کہ وہ ایک اچھا ذریعہ ہے لوگوں تک سواد کی معلومات پہنچانے کا، یا سواد میں جو بہتر کام ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں اکثر جو خبریں ہم مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، جو ہم کرنٹ افیئرس کے پروگرام دیکھتے ہیں، اس میں کہیں پہ بھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی امید کی کرن ہے یا کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے پاکستان میں۔ جی اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس پروجیکٹ کے لیے، جس کے لیے ہم آپ سے پورے یہ بات چیت کر رہے ہیں، وہ کنسٹرکٹیو جرنلزم یعنی تعمیری صحافت کے حوالے سے، اور پورا ہمارا فوکس ہی یہی ہے کہ صحافت کو کس طرح سے، جرنلزم کو کس طرح سے ہم لوگوں کے لیے استعمال کریں، ان کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کریں، ان کو یہ بتائیں کہ آگے کیسے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کا جو یہ کام ہے، لوگ آپ سے پوچھتے بھی ہوں گے کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور آپ کا آگے کا کیا پلان ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ صرف ریلیف تک نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ تھوڑا سا اس کو اور ایلیبریٹ کریں گے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کیا کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی، ہم نے ایسے کیا ہے کہ ہم شروع کریں گے، 2 کمیونٹیز ہم نے سلیکٹ کی ہیں، تو ان میں ہم ویمن اینڈ مینس گروپس بنائیں گے، اور ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے جو کہ عمران اور ایلی نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، سانی میریکلز۔ تو یہ ایک سماجی انٹرپرائز ہے جس میں ہم فروٹ ڈیہائیڈریشن یعنی کہ دھوپ میں فروٹ کو خشک کرنا، سوات جو ہے وہاں زرعی پیداوار ہوتی ہے، اور سوات کا جو انحصار ہے وہ زرعی آمدن پر زیادہ ہے، لیکن سوات کا جو زرعی پیداوار ہے، چاہے وہ پھل ہے یا سبزیاں، اسپیشلی پھل بہت زیادہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ جاپانی پھل کی مثال لے لیں جسے ہم املوک کہتے ہیں، سوات میں اس کی پیداوار تقریباً 50,000 ٹن سالانہ ہے، لیکن یہ آدھی اس کی جو پیداوار ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ ادھر سٹوریج کی سہولیات ہیں اور نہ کوئی اور طریقہ۔ تو ہم نے جو یہ سولر ڈرائرز بنائے ہیں، یہ بہت ہی سمپل سولر ڈرائرز ہیں، اور ان سولر ڈرائرز میں آپ فروٹ رکھ کے سکھا سکتے ہیں دھوپ میں، یا آپ اس میں سبزیاں، جیسے سوات میں پیاز اگتے ہیں، ٹماٹر، گاجریں، ان کو آپ ڈرائی کر سکتے ہیں۔ یہ خواتین زیادہ تر کریں گی گھروں میں، اور اس کو یہ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتی ہیں، اور پھر بازار میں بیچ کر ان کے لیے آمدن کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ یہ کام بہت، شروع ہو چکا ہے یا بھی ہوگا؟ جی، یہ ملتان میں، خانے وال میں، شیخو پورہ میں شروع ہو چکا ہے، اور ابھی ہم نے سوات میں یہ شروع کرنا ہے۔ بہت صحیح۔ آسان ٹریننگ ہے اس کی، اور بہت آسانی سے یہ ڈرائرز بن جائیں گے، اور یہ بہت فائدہ ہوگا ان لوگوں کا، کیونکہ اس پہ سبزیوں پہ، فروٹ پہ نہ کوئی دھول لگتی ہے، نہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور اگر بچے یہ عام چپس جو کھاتے ہیں اس کی بجائے یہ فروٹ کھائیں جو کہ سوات میں اگتا ہے، تو اس میں کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اس سے خواتین میں خود انحصاری بھی بڑھے گی، ایک ہنر ان کو سکھایا جائے گا، اور یہ اتنا پھل جو ضائع ہو جاتا ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ تو میرے خیال سے کافی ایک اچھا، آپ جو ہے اچھی راہ پہ لوگوں کو لگا رہی ہیں کہ کم از کم جو چیزیں ضائع ہوتی ہیں وہ ضائع نہ ہوں اور وہ کام میں آئیں، اور اور اگر اس کا آسان طریقہ ہے تو میرے خیال سے اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر خواتین کا اس میں فعال ہونا، ان کا ایکٹیو ہونا، وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، سوات کو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ کشیدہ کاری اور کڑھائی اور پھلکاری جیسے سوات کی سب سے زیادہ مشہور ہے، تو جی اس طرف بھی آپ لوگوں کا کچھ ہے کہ اس کو، کیونکہ یہ سارے فن اب ختم ہو رہے ہیں، پھلکاری آپ کو اب اتنی نہیں ملتی، وہ آپ کو اس کی کاپی مل جاتی ہے، مگر جو اصل پھلکاری ہوتے تھے جو مہینوں لگتے تھے وہ اب نہیں ملتی۔ تو کیا اس طرف بھی کبھی سوچا آپ نے کچھ کرنے کا؟ یہ کام ہو چکا ہے ہمارے ہری پور میں، میری والدہ جو تھی وہ فیملی پلاننگ پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور وہ اس کی چیئرپرسن بھی رہ چکی ہیں، تو انہوں نے ہزارہ میں ہزارہ پھلکاری کو ریوائیو کیا تھا 1970s میں، تو اوکے۔ مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے، اور انشاءاللہ سوات میں بھی ہم یہی کریں گے۔ جو ہزارہ کا آپ نے بات کی اور والدہ کی بات کی، وہ چیز اب تک چل رہی ہے یا وہ ختم جی ہو ہاں، وہ چکی؟ چل رہی ہے، اور ان کا NGO ہے بنت ہزارہ۔ پہلے انہوں اچھا۔ نے کاتو سینٹر میں بھی کام کیا تھا، جس کے ادھر بنانے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کاتو سینٹر ہری پور میں، اور اب ان کا جو ہے وہ بنت ہزارہ ہے جس میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ پھر مارکیٹ میں آتا ہے یا کس طرح سے اس کے آپ اس کو آگے اس کو مینج کرتی ہیں، اس کی سیل وغیرہ کو؟
وہ ایسے ہوتا تھا کہ کھدر کا کپڑا آپ ان خواتین کو آپ دے دیتے ہیں، اور ٹسر جو کہ سلک دھاگا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے ڈیزائن سے بناتی ہیں کشنز یا جو بھی وہ انہوں نے بنانے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سینٹر پہ لے آتی ہیں، ان کو اس کا معاوضہ ملتا ہے اور ان کے لیے ایک جگہ مل جاتی ہے ان کو جہاں سے مارکیٹ ہو سکے۔ دو مختلف جو ہے نا کلچرز آپ کے اندر آ گئے نا، مطلب ایک ہزارہ کا آ گیا، ایک سوات کا آ گیا، تو اس مکس کو آپ کیسے محسوس کرتی ہیں کہ شروع کہیں سے کیا پہنچ کہیں گئی آپ؟ مجھے بہت ایک جیسا ہی لگا، کیونکہ میرے گھر میں میرے والدین بھی ان کا یہی ہوتا تھا کہ ہاں ہم سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ میری والدہ نے جیسے سماج سے محروم بچوں کے لیے کراچی میں اسکول شروع کیا جو کہ اب کالج تک ہے، اور وہاں BA BSc تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طرح عدنان کی والدہ نے سوات میں ایک یتیم خانہ شروع کیا، اور اس میں اب تک کوئی 1300 بچیاں پڑھ کے فیضیاب ہوئی ہیں، اور اس سے پڑھ کے بچیاں جو ہیں وہ اب گورنمنٹ سکولز میں ٹیچرز پرنسپلز کے عہدوں تک پہنچی ہیں، اور اب ان کو پینشن بھی جب ملتی ہے، 55 سال سے یہ یتیم خانہ چل رہا ہے۔ تو بہت میں نے ایسے دیکھا کہ سملیرٹی تھی ہمارے دو گھرانوں۔ اور آپ نے اس سملیرٹی کب آگے لے کے جا رہی ہیں آپ؟ بالکل میں آگے لے کے جاؤں گی انشاءاللہ، اور میں چاہتی ہوں کہ جیسے میں اپنی والدہ کے ساتھ پھرا کرتی تھی ان جگہوں میں اور لوگوں سے ملتی تھی اور ان کے کام میں حصہ لیتی تھی، اسی طرح میں چاہتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے اور ہم کرتے بھی ہیں، عدنان بھی میرے ساتھ کرتے تھے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی اسی کام میں لگائیں۔ بالکل، میں تھوڑا سا آپ کو لے کے جاؤں گی عدنان کے کاموں کی طرف، تھوڑی سی آپ مجھے تفصیل بتائیں گے کہ ان کے کام بہت مختلف نوعیت کے رہے ہیں، جی تو اور اس سے لوگوں کو بے تحاشا فائدہ بھی پہنچا ہے۔ انہوں نے ثقافت کے لیے، تہذیب کے لیے، کلچر کے لیے بہت زیادہ کام کیا، فروغ دینے کے لیے، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ عدنان کی جی یہی سوچ تھی کہ سوات میں اتنا پچھلے سالوں میں اتنا نقصان ہو چکا ہے، ایک تو دہشت گردی کی وجہ سے، پھر یہ جو سیلاب اور اس طرح کی قدرتی آفات آ چکی ہیں، تو عدنان کا یہی خیال تھا کہ ہم نے اگر سوات کو کچھ واپس دینا ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے تو سوات میں جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم نے کرنا ہے۔ سوات کا قدرتی حسن، اس کی وجہ سے وہاں سیاح آتے ہیں، تو سیاحت میں عدنان یہی کرتے تھے کہ میں دیکھتی تھی کہ وہ یہاں پہ ہر ایمبسی میں جاتے تھے اور وہاں کے جو سفارتکار ہوتے تھے ان کو وہ دعوت دیتے تھے سوات آنے کی، ان کو اکثر وہ اپنے گھر میں ہی رہنے کا کہتے تھے اور خود ان کو پھراتے تھے سوات میں اور سوات دکھاتے تھے۔ ان کے دل میں یہی بات تھی کہ یہ سفارتکار جب رپورٹ دیں گے اپنے ملکوں کو تو یہی کہیں گے کہ سوات ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور اتنا کچھ ہے دیکھنے کو۔ سوات کا ایک اور ورثہ جو ہے وہ وہاں کے آثار قدیمہ ہے، تو جی اس پہ بھی عدنان نے بہت کام کیا ہے۔ وہ چین جاتے تھے اور وہاں کی چنگوا یونیورسٹی ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے مقابلے میں ہے، تو وہاں جا کے وہ لیکچر دیا کرتے تھے۔ وہاں کے جو ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر لی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اب بھی گندارا پہ لیکچر دیتا ہوں اور عدنان کی تصویر ہمیشہ میرے یونیورسٹی کے لیکچر ہال میں لگی ہوتی ہے جب میں دیتا ہوں، کیونکہ یہ پروفیسر لی جب پاکستان آئے تھے، عدنان ایک ٹاک میں گئے تھے ان کی بات سننے کے لیے، انہوں نے گندارا پہ بات کی تھی، لیکن انہوں نے اس گندارا میں ٹیکسلا پشاور کا ذکر کر کے اور لاہور میوزیم کا، لیکن سوات کا نام ہی نہیں لیا۔ تو عدنان اسی وقت آڈینس میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا آپ گندارا کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ سوات کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ تو پروفیسر لی نے انہیں کہا کہ سوات کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں سوات نہ جاؤں، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو عدنان نے انہیں کہا آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ پروفیسر لی نے کہا میرے پاس 72 گھنٹے ہیں۔ عدنان اگلے دن سرینا ہوٹل سے ان کو پک اپ کر کے خود ڈرائیو کر کے سوات لے کے گئے اور ان کو ادھر گھمایا پھرایا، پروفیسر لی کو واپس ایئرپورٹ پر پہنچایا، وہ چائنا گئے اور اس کے بعد پروفیسر لی جب بھی آتے ہیں وہ ڈائریکٹلی سوات جاتے ہیں اور اس کو انہوں نے اتنا متاثر کیا۔ تو ایسے کام تھے جو کہ عدنان کرتے تھے اور یہ سب سوات کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ زینب آپ لوگ کس طرح سے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں تاکہ یہ چیزیں تصویریں تو میں نے بہت ساری دیکھی جو آپ نے مجھ سے شیئر بھی کی ہیں، مگر کہیں پہ کوئی ڈاکیومنٹری یا کچھ اس طرح کی بن رہی ہے تاکہ
کیونکہ یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ آپ کسی ایک پروفیسر کے پورا کی جو سوچ ہے اس کو بدل دیں، کہ انہوں نے لاہور، پشاور، تکسلا کا ذکر کیا اور عدنان نے ان کو قائل کیا کہ سوات بھی گندھارا کا حصہ ہے۔ جی ایک اور قصہ ہے جی، تاماسا یونیورسٹی، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو اپروچ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم گندھارا پہ کام کر رہے ہیں، تو عدنان نے پوچھا کہ اس میں پاکستان کا کتنا حصہ ہوگا۔ یہ کوئی میرا خیال ہے 12 سیریلز تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کریں گے کہ بدھزم کا جو ہے ہم انڈیا کے ساتھ پاکستان کو جوڑ دیں گے، اسی میں آ جائے گا۔ تو عدنان نے انہیں کہا آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں، آپ سوات آئیں۔ تو انہوں نے ان کو سوات میں ہوسٹ کیا، اور آپ یقین کریں کہ مین آف گندھارا اس سیریل میں ایک پوری وہ جو ہے وہ سوات کے بارے میں بنی۔ اور کیا نام ہے اس کا سیریل کا آپ نے بتایا؟ دا مین آف گندھارا، یہ تاماسا یونیورسٹی نے کیا ہے۔ تو ایسے وہ کرتے تھے، خود جا کے تاماسا یونیورسٹی میں بھی انہوں نے لیکچرز دیے ہیں، چائنا میں بھی لیکچرز دیے ہیں، یہاں پہ بھی ابھی بھی جو یہ وفات پائے تو ہزارہ یونیورسٹی میں گئے تھے، اور لیکچر جو تھا وہ سوات کی آرکیالوجی کے بارے میں تھا۔ جی، اور واپسی پہ ہی ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا۔ جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آج کل کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، سوات میں رہ رہے ہیں، وہ کتنی پرانی تہذیب ہے؟ کیا بچوں کو اس بات کا بتایا جاتا ہے؟ کیا ان کو پڑھایا جاتا ہے اس چیز کے بارے میں؟ جی بالکل، وہاں ایک بالکل سڑک کے کنارے ہی ایک شہر ہے، اس کو بازیرہ کہتے ہیں۔ وہاں تو سکندر اعظم بھی آئے تھے، یہ ان کا بنائی ہوئی جگہ ہے، ان سے پہلے کی تھی لیکن وہ بھی آئے تھے یہاں پہ، اور وہاں اسکول کے بچے آتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے۔ سوات جب ایک ریاست تھی تو اس میں عدنان کے جو پردادا تھے انہوں نے دعوت دی تھی آرکیالوجسٹ کو کہ وہ وہاں کے کام کریں، تو اٹلی کے آرکیالوجسٹ اب بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ اور جیسے مختلف بلڈنگز کو، مختلف جو سائٹس ہیں ان کو پریزرو کیا جاتا ہے، ان کو ہیریٹیج قرار دیا جاتا ہے۔ سوات میں کتنی جگہیں ہوں گی جہاں پہ یہ کام کیا گیا کہ ان کو ہیریٹیج، نیشنل ہیریٹیج بنا دیا گیا ہے؟ ادھر جی مسجد ہے، بہت پرانی مسجد ہے جو کہ محمود غزنوی کے زمانے کی ہے، تو اس کو ہیریٹیج بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو بائزیرہ سائٹ ہے اس کو بھی بنایا جانا چاہیے۔ اس کو بنانا چاہیے، میں تو اس بہت کا زیادہ مطلب ہے کہ سائٹس ہیں، بہت زیادہ اسٹوپس ہیں، اور یہ اس لیے پرزرو ہو گئی تھی کیونکہ جب سوات اسٹیٹ تھا تو اس زمانے میں میاں گل فیملی نے لوگوں کو یہی سمجھایا تھا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، اور ان کو میں بچایا۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ بچ کیسے گئے؟ جی یہ تو ایسے ہی بچایا تھا، اور اب بھی ٹوٹ جب جانا لوگ چاہیے آتے تھے۔ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اسٹوپا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بدھا کے بھی ایشز رکھے گئے تھے، یہ اتنے اہم اسٹوپاس ہیں، اور قریبی ایک مسجد ہوتی ہے، قریبی ایک گاؤں ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو سوات کے لوگوں میں یہ شعور ہے۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے، کیونکہ یہاں تو جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس کو تو توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کے ہی سوات سے ہماری نوبل پرائز یافتہ ملالہ بھی نکلی ہیں۔ جی کیا لوگوں کا خیال ہے ان کے بارے میں؟ کیونکہ متضاد چیزیں ہیں، وہ اچھی بھی سمجھی جاتی ہیں، بری بھی۔ عام طور پہ لوگ انہیں کیسے یاد کرتے ہیں؟ میں تو جب ملالہ کو دیکھتی ہوں ٹی وی پہ مجھے تو رونا آتا ہے، مجھے اپنی بیٹیوں کا خیال آتا ہے کہ اس کی جگہ اگر میری بیٹی ہوتی اور اس پہ یہ گزرتی تو کیا ہوتا۔ بہت افسوس ہوتا ہے، کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور لوگوں کا خیال مجھے نہیں پتا کہ کیوں وہ ایسے سوچتے ہیں، پر ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ہے کہ وہ واپس پاکستان میں کیوں نہیں آتی، لیکن مجھے یہ بھی احساس ہے کہ اگر وہ پاکستان آئے گی تو اس کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ صحیح۔ بیچاری جب آتی بھی ہے تو کتنی زیادہ سیکیورٹی میں آتی ہے، جس دن اس کو پتا ہو کہ وہ محفوظ رہے گی پاکستان میں، وہ کیوں نہیں واپس آئے گی پاکستان؟ اس کا اپنا ملک ہے۔ میں جب اور وہ باہر جاتی کام ہوں بھی ملک کر سے رہی ہیں۔ باہر تو وہاں 2 ہفتے بھی گزار لوں مجھے اپنا پاکستان یاد آتا ہے۔ میری بچیاں امریکہ میں پڑھ رہی ہیں، اور اب جب گرمیوں کی چھٹیوں میں مئی میں آئیں گی تو انہوں نے پہلے سے مجھے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں نہیں رہنا، آپ نے ہمیں سوات لے کے جانا ہے۔
تو جس علاقے کا انسان ہوتا ہے اس کا دل تو وہیں پہ ہوتا ہے. تو ملالہ اور اس کی فیملی کا دل تو سوات میں ہی ہوگا. مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ ان کو سوات سے محبت نہ ہو. بالکل. تو بچیوں کی تعلیم کو لے کے سوات میں جو ہے وہ اب کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ بیچ میں تو کافی پابندیاں اور سب کچھ لگا دی گئی تھیں. اب جو ہے وہ کس بچیاں طرح تو سے؟ جی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. بچیاں تو یونیورسٹی تک کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو سوات کی بچیاں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی پڑھائی میں، اور کوئی ان کو مشکل نہیں ہے. اور اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا؟ باقی جو آپ کے یہاں جو اثرات ہیں ابھی بھی کچھ نہیں جی، برا لوگوں نہیں سمجھا جا رہا ہے. انفیکٹ جب لوگ بہو ڈھونڈنے جاتے ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی ہو تاکہ اس کی اپنی کمائی ہو. اسکول ٹیچرز جو ہوتی ہیں ان کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کی بہو جو ہو وہ پڑھی لکھی ہو. اور ڈاکٹر اور ٹیچر کے علاوہ بھی کوئی پروفیشن ایسے ہیں جہاں بچیاں جانا چاہ رہی ہیں اور ان کو انکریج کیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اب تو بہت زیادہ پروفیشنز آ گئے ہیں جہاں پہ بچیاں جا رہی ہیں. تو کچھ ہمارا آپ جی جو یتیم خانہ ہے تو اس میں 2 بچیاں انٹرمیڈیٹ میں، 2 بچیاں جو ہیں وہ بی ایس سی سائیکالوجی اور بی ایس سی زوالوجی پڑھ رہی ہیں. تو جو بھی یونیورسٹی آفر کرتی ہیں بچیاں اس میں جا رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں. اور یہ لڑکیوں کو تعلیم سے روکنا، یہ سوات کے لوگوں نے تو ان کو نہیں روکا تھا. سوات کے لوگ تو بہت پہلے سے ان کی بچے، اگر آپ سوات کی پرانی تصویریں دیکھیں تو بیگم رانا لیاقت علی خان جب سوات آئی تھی لیاقت علی خان کے ساتھ، تو سوات کی بچیاں ان سے مل رہی ہیں. اس وقت سے بچیوں کی تعلیم جاری تھی اور لوگ بہت خوشی سے بچیوں کو تعلیم دے رہے تھے. تو یہ تعلیم سے روک کے جانا یہ سوات کے لوگوں کا کام نہیں تھا. بس یہ میرا خیال ہے، اور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیز آیا تھا جو سوات کو تباہ کرنے کی وہ تھی، اور وہ فیز نکل چکا. اب سوات واپس جیسا تھا ویسے ہی بن چکا ہے. جی، جیسا لوگ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سیاح آئیں. سیاح آنے سے ان کی وہ ادھر جو پیسے خرچ کرتے ہیں اس سے ہماری ہوٹل انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ریسٹورینٹس آپ اگر سوات آئیں آپ دیکھیں گے سڑک پہ جگہ جگہ ریسٹورینٹس کھلے ہیں، ہوٹل کھلے ہیں. تو اس میں تو فائدہ ہے لوگوں کا. بالکل. ہم واپس جو سیلاب کی تباہ کاری ہیں اس کی طرف آئیں گے زینب، اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان دا لانگ رن آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ یہ تو ظاہر قدرتی آفات ہیں اور آپ کو پتہ ہے موسمیاتی جو ساری تبدیلیاں ہیں وہ ہمیں بہت بری طرح سے اثر انداز ہمارے پر ہو رہی ہیں. سو فیوچر میں آگے جا کے آپ لوگ کیا کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ تباہ کاریاں، اگر اس طرح کی قدرتی آفت آتی ہے تو آپ لوگ پہلے سے اس کے لیے تیار ہوں، پہلے سے آپ نے لوگوں کو بتایا ہوا ہو، پہلے سے کوئی راہ نکالی بھی ہو کہ لوگوں کے اندر کو اتنا زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ آپ نے بھی جی یہ سنا ہوگا کہ ترکی میں جب زلزلہ آیا تو ایک علاقہ ایسے تھا جہاں کے بلڈنگز کو نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہاں کے میئر جو تھے وہ اس بات پہ بہت زور دیتے تھے کہ جو بلڈنگ بنائی جائے وہاں پہ وہ ارتھ کوئک پروٹیکشن سٹینڈرڈز کے مطابق بنائی جائے. تو اس علاقے میں بلڈنگز کو نقصان نہیں ہوا. یہ کام ہماری حکومت کا ہے کہ وہ ایسی بلڈنگز لوگوں کو بتائیں کہ کیسی بلڈنگز بنانی ہے جس میں کہ ان کو پروٹیکشن ہو سیلاب سے، کس علاقے میں بنانی ہے، کس جگہ پہ اگر دریا کے بہت قریب نہیں بنانی. تو یہ کام حکومت کا کام ہے. یہ بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے، صرف سوات میں نہیں پورے پاکستان میں. دیکھیے پورے پاکستان میں کتنا نقصان ہوا ہے. اور یہ سیلاب صرف اس سال نہیں، یہ سیلاب اللہ نہ کرے لیکن جس طرح کے کلائمیٹ چینج ہے یہ دوبارہ بھی آئیں گے، اور لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہے. اور پھر ہم واپس آتے ہیں میڈیا کی طرف کہ میڈیا کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت سیلاب آئے بس اسی وقت اس کی رپورٹنگ نہ کریں، پورے سال لوگوں کو بتائیں کہ کوئی بھی قدرتی آفت، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کی موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج ہمارے یہاں ہو رہا ہے. سو آپ کو کیا خیال ہے کہ میڈیا کو یہی اس پہ بھی زور دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے. ہم جی جاپان گئے تھے کچھ سال پہلے عدنان کے ساتھ اور بچوں کو لے کے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ سونامی سے بچنے کے لیے ادھر اس طرح رستے بنے ہوئے ہیں پہاڑ کی طرف جاتے.
اور ہر ایک کو پتا ہے، وہاں سائنس بھی لگے ہوئے ہیں کہ اگر سونامی آئے تو آپ نے اس طرح جانا ہے، اس طرح بچنا ہے۔ اسی طرح ہمارے لوگوں کو بھی بتایا جانا چاہیے کہ جیسے میں کہتی ہوں صرف سوات میں نہیں، ہر جگہ سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، کہ اگر سیلاب آئے تو کس طرف آپ نے نکلنا ہے، کس طرف آپ کے لیے ایسی جگہ بنے گی جہاں کہ آپ رہ سکیں ٹیمپریریلی۔ تو یہ سب پلاننگ جو ہوتی ہے یہ تو حکومت کی ہوتی ہے اور انہیں کرنا چاہیے، اور میڈیا کو اس بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے۔ بہت شکریہ زینب۔ آخر میں آپ کوئی خاص چیز کہنا چاہیں گے جو میرے ذہن میں نہ ہو اور آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں؟ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں سوات کا مستقبل بہت تابناک دیکھتی ہوں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ سوات کے لوگ کتنے محنتی ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، اور بہت انہوں نے سفر کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ بہت شکریہ زینب۔